آپ کے گھر میں بلا وجہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ترقی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ یا کیا آپ کو راتوں کو بے چینی اور ڈراؤنے خواب ستاتے ہیں؟ یاد رکھیے، جب انسانوں کے دروازے بند ہو جائیں اور جادو ٹونے کے کالے سائے آپ کی زندگی کو گھیر لیں، تو عرش الہی سے نازل ہونے والی یہ 4 آیات آپ کی ڈھال بن جاتی ہیں۔ سورۃ الاخلاص محض ایک وظیفہ نہیں، یہ نور کا وہ ایٹم بم ہے جو ہر قسم کی تاریکی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا دشمن وہ شخص ہے جو اللہ احد پر کامل یقین رکھتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ جادو دراصل شرک کی ایک قسم ہے جس میں شیطان کی مدد لی جاتی ہے، لیکن جب ایک مومن سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کائنات کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یعنی معوذتین سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ تصور کریں، رات کا پچھلا پہر ہے، ہر طرف خاموشی ہے اور آپ اپنے ہاتھوں پر یہ سورتیں پڑھ کر دم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 بار یہ سورتیں پڑھ لیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی وہ واقعہ سنا ہے جب ایک یہودی جادوگر نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس وقت جبرائیل امین کون سا نسخہ لے کر آئے تھے اور سورۃ الاخلاص نے اس جادو کی گرہوں کو کیسے کھولا؟ اس واقعے کی تفصیل آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ جڑے رہیے، کیونکہ یہ راز آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنے والوں کے لیے موت کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ تبوک کے مقام پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں معاویہ بن معاویہ لیتھی کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، یہاں سے مدینہ تو بہت دور ہے۔ جبرائیل نے اپنے پروں سے زمین کو سمیٹ دیا اور مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنازے میں فرشتوں کی 2 صفیں موجود تھیں، ہر صف میں 70 ہزار فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، معاویہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ جبرائیل نے عرض کی کہ یہ شخص اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے قل هو اللہ احد پڑھتا تھا۔ 70 ہزار فرشتے ایک انسان کے جنازے میں۔ ذرا سوچئے، وہ سورت جس کو پڑھنے میں صرف 10 سیکنڈ لگتے ہیں، وہ آپ کو کتنا بڑا پروٹوکول دلا سکتی ہے۔ لیکن قبر کی اس پہلی رات کا کیا ہوگا جہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا؟ کیا سورۃ الاخلاص وہاں بھی روشنی بن کر آئے گی؟ اس کا جواب اگلے حصے میں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ قبر ایک اندھیرا گڑھا بھی ہو سکتی ہے اور جنت کا باغ بھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے۔ اگر آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 10 بار یہ سورت پڑھتے ہیں تو حدیث کے مطابق آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ 20 بار پڑھتے ہیں تو 2 محل، اور اگر 30 بار پڑھتے ہیں تو 3 محل۔ سوچئے وہ محل کیسا ہوگا جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، جس کا گارا مشک و عنبر کا ہوگا، جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی پریشانی۔ یہ سب صرف اس لیے کہ آپ نے دنیا میں اللہ کی توحید کا گیت گایا۔ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں 3 علوم ہیں: اللہ کی پہچان، زندگی گزارنے کے طریقے اور پچھلی قوموں کے حالات۔ سورۃ الاخلاص نے پہلے اور سب سے اہم علم یعنی اللہ کی پہچان کو اپنے اندر سمو لیا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے پوری کائنات